الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المسلمين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ قابل احترام معزز بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں اور عورتوں کا دائرہ کار متعین فرمایا ہے اور عورتوں کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں محفوظ رہا کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کریں، اور اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت محسوس ہو تو پھر اس بات کا اہتمام کریں، اس بات کی پابندی کریں کہ خوشبو لگا کر نہ نکلا جائے، اپنی آوازوں میں نرمی نہ پیدا کی جائے اور کسی طرح اپنی زینت کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ پردے کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ کیا اسلام نے عورت کو چہرے کا پردہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ اگر آپ مطالعہ کریں گے قرآن و سنت کا، قرآن آیات کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور صحابہ کرام کا جو عمل تھا یا پھر ان کی رائیں تھیں اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ چہرے کے پردے کے قائل ہیں اور بعض لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں۔ آئیے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ قرآن و سنت کی آیات اور احادیث چہرے کے پردے کے معاملے میں کس جانب رہنمائی کرتی ہیں اور پردے کی مقصد اور پردے کی روح کے اعتبار سے عورت کے چہرے کا پردہ ہونا چاہیے یا نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 31 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے ازواج نبی سے، ازواج مطہرات سے براہ راست اور ان کے واسطے سے تمام مسلم خواتین سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت کو ظاہر کرنے سے منع کیا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ عورت کا چہرہ زینت میں شامل ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زینت کو ظاہر کرنے سے منع کر رہا ہے۔ لباس، زیورات، ان سب چیزوں کے ظاہر کرنے سے تو منع کیا گیا، الگ بات، لیکن چہرہ جس میں اختلاف ہے چہرے کے چھپانے کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ زینت کو ظاہر نہ کریں یعنی چھپائیں تو یہ بتایا جائے کہ عورت کا چہرہ زینت میں شامل ہے یا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیروں کی آواز کو ظاہر کرنے سے منع کیا جاتا ہے، خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا جاتا ہے، زیورات کو ظاہر کرنے سے منع کیا جاتا ہے، آواز میں نرمی پیدا کرنے سے منع کیا جاتا ہے، جو کہ چہرے کی بنسبت کم فتنہ پیدا کرنے والی ہیں۔ تو چہرہ جو کہ زینت کا مرکز ہے، خوبصورتی کا سینٹر ہے، اسے ظاہر کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے قرآن مجید؟
قرآن نے جب یہ کہا کہ زینت کو ظاہر نہ کریں تو چہرے کے زینت ہونے کی وجہ سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چہرے کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یضربن بارجلہن، اپنے پیروں کو مار کر نہ چلا کرو، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ تمہارے پیروں کی آواز سے وہ زینت ظاہر ہو جائے جسے تم نے چھپا رکھی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ایک عورت اگر پیر مار کر چلتی ہے اور کوئی شخص اس کے پیروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا پھر اس کے زیور کی طرف متوجہ ہوتا ہے پیروں کے نتیجے میں، تو کیا صرف پیروں کی آواز کے ذریعے سے فتنہ پیدا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ پیروں کی آواز سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ عورت جوان ہے یا بوڑھی ہے، یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ عورت خوبصورت ہے یا بدصورت ہے۔ پیروں کی آواز کے بعد فتنہ اس وقت پیدا ہوگا جب آدمی اس کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل فتنہ پیر نہیں ہے، بلکہ اصل فتنے کا آغاز پیر ہے، لیکن فتنہ پھیلتا ہے چہرے کے نتیجے میں۔ ایک اور بات غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو کہ نکاح کرنا چاہتا ہے اسے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جس سے وہ نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے دیکھے۔ کوئی اگر رشتہ آیا، اسے رشتہ نکاح اس کے سامنے آیا ہے تو اسے اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس عورت کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ این یرا، کہ وہ دیکھے، ما یدعوہ الی النکاح، جو اسے نکاح کی طرف آمادہ کرے، یعنی عورت کے جسم میں سے اس چیز کو دیکھے جس سے اس کے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہوتی ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھنے کا حکم دیا ہے تو کیا چیز دیکھی جاتی ہے؟ کیا عورت کے جسم کے دوسرے اعضاء دیکھے جاتے ہیں؟ نہیں، چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما یدعوہ الی النکاح، جو اسے نکاح کی طرف آمادہ کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چہرہ آدمی کو نکاح کی طرف آمادہ کرتا ہے، چہرہ آدمی کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ چہرہ ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی اس سے نکاح کرنے کی خواہش کرے۔ تو جس چہرے سے آدمی نکاح پر آمادہ ہوتا ہو، جس چہرے کے ذریعے سے آدمی کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہو کہ وہ اس کے قریب جائے، وہ زینت نہیں ہے؟ کیا اس چیز کو ظاہر کرنے کی بات کہی جائے گی؟ جو قرآن مجید پیر کی آواز کو چھپانے کا حکم دیتا ہے، جس میں فتنہ کم ہے، تو جس میں فتنہ زیادہ ہے چہرہ، اسے کھولنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ آدمی ذرا سا غور و فکر کرے گا تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید نے زینت کو چھپانے کا جہاں حکم دیا تو وہاں چہرے کی زینت بھی مراد ہے۔ اب آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چہرے کو ظاہر کرنے کی اجازت خود قرآن مجید نے دی ہے۔ قرآن مجید کی جو سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 31، اس میں اس جملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما ظہر منہا لا یبدین زینتہن، عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، ہاں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے۔ اس میں ظاہر ہونے کے اندر چہرہ شامل ہے، ہاتھ شامل ہیں، پیر شامل ہیں، یعنی چہرہ اس کو کھولنے کی اجازت ہے، ہاتھ کو کھولنے کی اجازت ہے، پیروں کو کھولنے کی اجازت ہے، خود قرآن مجید نے اس کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اس ما ظہر منہا سے چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے، کہ چہرہ کھول سکتے ہیں۔ ان کے شاگردوں کی بھی یہی رائے ہے۔ فقہائے احناف میں سے ایک گروہ نے اس رائے کو قبول کیا ہے کہ چہرہ کھولنے کی اجازت ہے اجنبیوں کے سامنے۔ لیکن غور کیا جائے کہ قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ لا یبدین زینتہن، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے۔ ظاہر ہو جائے اور ظاہر کر دیں، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ جو ظاہر ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک چیز جو عورت کے اختیار اور مرضی کے بغیر ظاہر ہو جائے وہ مراد ہے۔ یا ظاہر ہونے کی بات ہے، ظاہر کرنے کی بات نہیں ہے۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی زینتوں کو چھپائیں، ساتھ میں یہ حکم دیا جائے گا کہ زینت کو ظاہر کر دیں۔ چہرہ زینت ہے، زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ نہیں، ظاہر ہونے کی بات ہے، ظاہر کرنے کی نہیں۔ ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ عورت کی اپنی مرضی کے بغیر، اس کے اپنے ارادے اور اختیار کے بغیر اگر کوئی زینت ظاہر ہو جاتی ہے تو اسے معاف کیا گیا ہے، وہ معاف ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے جسم پر جو چادر ڈالتی ہے برقعے کی شکل میں، وہ برقع چونکہ عورت کے جسم پر ہے، عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے خود اس کے اندر کچھ نہ کچھ کشش ہوگی، لیکن اس کشش کو چھپانے کے لیے اور ایک پردہ ڈال دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ پردہ جو برقع ہم نے اوڑھ رکھا ہے، عورت نے اوڑھ رکھا ہے، پھر اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ظاہر ہونے والی چیز خود بخود ظاہر ہو رہی ہے۔ یا پھر یہ کہ جو نقاب، جو چہرہ، جو پردہ اس نے ڈال رکھا ہے، ہوا کے ذریعے سے یا پھر کسی اور ذریعے سے ظاہر ہو جائے، اڑ جائے اور چہرہ نظر آ جائے یا جسم کی زینت نظر آ جائے، یہ مراد ہے قرآن مجید کی اس لفظ سے، ما ظہر منہا۔
یعنی عورت اپنی مرضی سے ظاہر کر دے، اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ میں کچھ دو مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ نہ ڈال، یعنی نامحرم پر یا پھر جن چیزوں کو دیکھنے کو حرام کیا گیا ہے اسے تم نے دیکھ لیا تو دوبارہ نہ دیکھو۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، الفاظ پر غور کریں آپ۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، تیرے لیے پہلی نظر معاف ہے، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، دوسری نظر معاف نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ پہلی نظر معاف ہے۔ اب اگر اس چیز کو دلیل بنا کر کوئی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، نیچے کچھ لکھ رہا ہے، اسے معلوم ہوا کہ سامنے ایک عورت آئی ہے، اب وہ جان بوجھ کر اسے دیکھتا ہے، تو کیا یہ پہلی نظر ہوگی؟ کیا یہ نظر معاف ہوگی؟ یا پھر یہ کہ کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ گئی، نگاہ پڑنے کے بعد چونکہ پہلی نظر ہے وہ نظر نہیں ہٹا رہا، بڑے اطمینان کے ساتھ دیکھتا ہے، پہلی نظر ہے، کیا یہ نظر معاف ہوگی؟ معاف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس نے جو دیکھا ہے لکھتے ہوئے اچانک اٹھا کر دیکھا، یا پھر بلا اختیار جو نگاہ اس کی پڑ گئی، بلا اختیار غیر ارادی طور پر پڑنے کی وجہ سے وہ نظر معاف ہوگی۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوگا کہ یہ نامحرم عورت ہے، اسے دیکھنا ناجائز ہے، اس کے بعد جو اسی نگاہ کو کنٹینیو کرے گا تو وہ اختیاری نظر ہوگی، ارادی نظر ہوگی، اور یہ نظر دوسری نظر کہلائے گی، یہ حرام ہے۔ پہلی نظر معاف کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ارادے اور نیت کے بغیر بلا اختیار اگر نگاہ اٹھ جاتی ہے تو وہ معاف ہے۔ اس کے بعد اختیاری طور سے اگر دیکھتا رہے گا تو وہ معاف نہیں ہوگا، چاہے پہلی نگاہی میں کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص روزے سے ہے، اسے یاد نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ کھانا کھا لیتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا، اسے نہیں معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو اس نے روزہ توڑنے کے ارادے اور اختیار سے کھانا کھایا تھا؟ نہیں نا، اسے نہیں معلوم تھا کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا کھانا معاف ہے۔ لیکن اسے معلوم ہو کہ میں روزے سے ہوں، اس کے باوجود وہ کھاتا ہے تو اس کا کھانا معاف نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا فرق ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے والا جو روزہ نہیں ٹوٹا وہ اس وجہ سے کہ وہ کھانا بغیر اختیاری کھا رہا ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی نیت سے نہیں کھا رہا۔ لیکن جب اسے معلوم ہو جائے کہ میں روزے سے ہوں، اس کے بعد اگر ایک دانہ بھی اگر اترے گا حلق سے تو وہ چونکہ اختیاری عمل ہے لہٰذا وہ معاف نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ فرق ہے بغیر اختیار کے کوئی عمل ہونے میں اور اختیار سے کوئی عمل ہونے میں۔ قرآن مجید کے اندر ظہر منہا کے الفاظ ہیں، زینت کو نہ ظاہر کریں الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو بغیر اختیار کے ظاہر ہو جائے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر ظہرا کا لفظ بھی ہے اور اظہرا کا لفظ بھی ہے۔ یہاں سورہ نور کے اندر اللہ نے ظہر منہا کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سورہ تحریم میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راز ظاہر کیا اور فرمایا اظہرہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس راز کو ظاہر کر دیا۔ وہاں اظہرہ کا لفظ ہے یعنی ارادے اور اختیار سے ظاہر کرنا، یہاں ظہرہ کا لفظ ہے بغیر اختیار کے ظاہر ہونا۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ بلا اختیار اگر کوئی زینت ظاہر ہو جائے وہ معاف ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ارادتاً اور اختیاری طور پر چہرہ کھول دے تو معاف ہو جائے گا؟ نہیں، قرآن مجید کی روح کے خلاف ہے یہ چیز، اور یہ چیز ظہرہ کو، ظاہر ہونے کو ظاہر کرنے کے معنی میں لینا خود قرآن مجید کے خلاف ہے اور ان روایات کے خلاف ہے جس میں چہرہ چھپانے کا حکم دیا گیا۔ آگے دیکھیں اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، الا، ہاں مگر کس کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ لِبُعُولَتِهِنَّ، شوہروں کے سامنے، ان کے باپوں کے سامنے، شوہر کے باپوں کے سامنے یعنی سسر کے سامنے، شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، چھوٹے بچوں کے سامنے اس زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی۔ یعنی ان کے سامنے آپ زینت ظاہر کر سکتے ہیں جس میں تقریباً تمام کے تمام محرم ہیں، یا پھر غلام ہوگا یا پھر اپنی میل جول کی عورتیں ہوں گی، چھوٹے بچے ہوں گے، ان کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی۔ ان کے سامنے آپ ظاہر کر سکتے ہیں، دوسروں کے سامنے زینت ظاہر نہیں کی جائے گی۔ دوسروں میں نامحرم ہیں، سارے کے سارے نامحرم، جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت ظاہر کرنے سے منع کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح لباس کو ظاہر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، جس طرح زیور کو ظاہر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اس طرح چہرہ زینت ہونے کی وجہ سے اس چہرے کو بھی ظاہر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ نامحرموں کے سامنے چہرہ ظاہر کرنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ چہرے پر میک اپ لگا کر ظاہر کرنے سے منع کیا گیا۔ زینت سے مراد میک اپ ہے، آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، چہرے پر میک اپ لگا دیا جائے تو زینت، اس سے فتنہ پیدا ہوگا، اور میک اپ ہٹا دیا جائے چہرہ ایسے ہی ظاہر کر تو فتنہ پیدا نہیں ہوگا؟ یہ کون سی لاجک ہے؟
چہرے پر آپ میک اپ کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ زینت ہے۔ انسان مصنوعی طور پر جو زینت لگاتا ہے، جو میک اپ کرتا ہے، وہ بھی زینت ہے، اور قدرتی جو حسن عورت کے چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ بھی زینت ہے۔ اسے زینت سے کیسے باہر نکالا جا سکتا؟ قرآن کہتا ہے لا یبدین، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں۔ اس سے آگے بڑھیں، قرآن مجید اسی آیت میں کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے اوپر، اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈال لیا کریں، یضربنا ڈال لیا کریں، بخمرہن اوڑھنیوں کو، علی جیوبہن اپنے گریبانوں میں۔ گریبان کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم بدن پر جو لباس پہنتے ہیں، اس لباس کا آغاز گردن کے نیچے جو شروع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں گریبان۔ فرمایا کہ گریبانوں میں اوڑھنیاں ڈال لیا کریں۔ وجہ کیا تھی؟ زمانے جاہلیت میں جب اسلام کے احکام نہیں آئے تھے، اس وقت عجیب غریب قسم سے دوپٹے لگایا کرتے تھے۔ ایک سرا تو سر پہ لگا دیا گیا، سینہ کھلا ہے، پیٹھ تھوڑی سی بند ہے لیکن سینہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَا، یضربنا کا مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے لپیٹ لیں، صرف ایسے ہی کندھے پر ڈالنے کی بات نہیں ہے، یہاں سے ڈال دیا جب چاہے وہ اڑ رہی ہے، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ یضربنا سے مراد اچھی طرح لپیٹ لیں۔ کس چیز سے لپیٹنے کی بات ہے؟ بخمرہن، خمر کہتے ہیں خمار کی جمع کو، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو۔ اوڑھنی کا مطلب ہی ہے کہ اس کا سر ڈھکے، خاص کر شرافت کا مفہوم اگر لیا جائے اوڑھنی کا، خمار کا، اس کا مطلب ہے کہ سر ڈھکا جائے۔ آپ عربی کی لغات اٹھا کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا مصباح المنیر وغیرہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خمار سے مراد وہ کپڑا ہے جس سے سر کے بال ڈھکے جاتے ہیں۔ قرآن نے اس خمار کا لفظ استعمال کیا۔ اور علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ خمر سے مراد، اوڑھنیوں کو لپیٹنے سے مراد یہ ہے کہ عورتیں اس طرح اوڑھنیاں لپیٹیں کہ ان کے گریبان بھی ڈھک جائیں، ان کی گردنیں بھی ڈھک جائیں، ان کے کان بھی ڈھک جائیں، ان کے سل کے بال بھی ڈھک جائیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ قرآن مجید کے مفسرین، جو قرآن کی روح کو سمجھنے والے ہیں، صحابہ کے طرز عمل کو سمجھنے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس حکم کے اندر گردنیں بھی شامل ہیں، سر کے بال بھی شامل ہیں، کان بھی شامل۔ ایک قدم آگے بڑھیں آپ، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں پر، مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو گھر میں بیٹھی نہیں رہیں، بلکہ شققن مروطہن، اپنا جو کپڑا تھا لباس کا جو اوپر پہنا کرتے تھے، ان کپڑوں کے 2 ٹکڑے کیے، اور فاختمرن بہا، اور اس سے اپنی اوڑھنیاں بنا لیں، اچھی طرح لپیٹ لیا۔ بخاری کی حدیث ہے، اور بخاری شریف کے جو شارح ہیں، شرح کرنے والے علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ فاختمرن بہا جو حضرت عائشہ نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غطینا وجوہہن، کہ انہوں نے اپنے چہروں کو چھپا لیا۔ آیت کون سی ہے؟ گریبانوں پر اوڑھنیاں اچھی طرح لپیٹ لیں۔ اس کے لیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ فاختمرن بہا، عورتوں نے اچھی طرح اوڑھنی بنا لی اس کی، اور اس کی تشریح حضرت حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ چہرہ ڈھانک لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالیں، ان الفاظ سے صحابہ اور صحابیات نے جو مفہوم سمجھا تھا، وہ صرف سینہ نہیں تھا، بلکہ گردن بھی، سر کے بال بھی، کان بھی، ساری چیزیں شامل تھیں۔ چلیے آپ چہرہ اس سے نکال لیں، لیکن کم سے کم سر کے بال کو چھپانے کا ثبوت اس آیت سے مل رہا ہے۔ سورہ حجرات، سورہ احزاب آپ لیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے، ونساء المؤمنین، اپنی مومن عورتوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین، وہ قریب کر لیں یعنی لپیٹ لیں۔ کیسے؟ علیہن، اپنے اوپر سے۔ کس سے؟ من جلابیبہن، اپنے جلباب سے۔ جلباب کہتے ہیں وہ کپڑا، وہ چادر جو اوڑھنی کے اوپر اوڑھی جاتی ہے، جیسے آج کل کے دور میں برقعے ہیں، برقعے کو جلباب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت نے حکم دیا، اس آیت سے دلیل مل رہی ہے کہ عورتیں برقع پہن کر باہر نکلیں گی۔ اور الفاظ پر غور کریں، اللہ نے فرمایا کہ یدنینا، اپنے قریب سے لپیٹ لیں، علیہن، اپنے اوپر سے۔ اوپر سے جب لپیٹا جائے گا، اوپر سے ڈالا جائے گا تو کیا چہرہ کھلا رہے گا؟ چہرہ لازماً ڈھک جائے گا۔ اور قرآن مجید کی آیت کا ایک لفظ ہے، اسی آیت کا، من جلابیبہن، من کا جو لفظ ہے تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، اس میں بتایا گیا کہ جلباب کا اس کپڑے کا ایک حصہ اوپر سے لٹکا دیا جائے، وہ جو حصہ لٹکایا جاتا ہے اسی کو نقاب کہا جاتا ہے، اسی کو گھونگھٹ کہا جاتا ہے۔ پردہ کرنے کی بات اسی سے ثابت ہو رہی۔ تو قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے یدنینا،
لپیٹ لیں علیہن اپنے اوپر سے من جلابیبہن اپنے چادر کے ایک حصے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی چادر لے کر اپنے پورے بدن کو اس طرح اچھی طرح لپیٹ لیا جائے, اس کے بعد اوپر سے کپڑے کا ایک حصہ نیچے کو لٹکا دیا جائے جس کے ذریعے سے چہرہ چھپ جائے. یہ کوئی اپنی طرف سے وضاحت نہیں کی جا رہی ہے, صحابہ نے مفسرین نے اس کی یہی وضاحتیں کی ہیں. حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا, لیکن حضور کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینے میں آ کر بستے ہیں, بہت بڑے قاضی ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں حضرت عمر کے دور کے. ان سے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے اوپر سے کپڑے لٹکا لیا کریں, اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو انہوں نے زبان سے کچھ جواب دینے کے بجائے ایک بڑی چادر لی اور اپنے بدن کو اس طرح لپیٹ لیا کہ پورا چہرہ چھپ گیا سوائے آنکھ کے, یعنی پورا چہرہ چھپا لیا, صرف آنکھیں کھلی رہی, اور فرما کہ یہ مطلب ہے کپڑا ڈالنے کا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگرد وہ سب یہی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ عورت جب گھر سے نکلے تو اپنے بدن کو چادر سے لپیٹ لے یہاں تک کہ اس کا چہرہ چھپ جائے, صرف آنکھیں کھلی رہے راستہ دیکھنے کے لیے. یہ قرآن مجید کی آیات کی تشریح ہے, یدنین علیہن من جلابیبہن. آگے کیا فرمایا؟ یہ جو حکم دیا گیا ہے چادر لپیٹ کر نکلنے کا, عورتوں کو برقع ڈال کر نکلنے کا, چہرہ چھپا کر نکلنے کا, کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفنا, یہ زیادہ بہتر ہے اس بات کے لیے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ شریف عورتیں, فلا یؤذین, اور انہیں تکلیف نہ دی جائے. یہ کپڑا کیوں ڈالنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انہیں تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے. آپ غور کر کے دیکھیں, عورتوں کو تکلیف چہرہ کھولنے سے ہوتی ہے بند کرنے سے؟ اپنے دوستوں سے معلوم کر لیں, اپنے غیر مسلم دوستوں سے معلوم کر لیں کہ لڑکوں کی نگاہیں عورتوں پر عام طور سے کب اٹھتی ہیں, چہرہ بند رہنے سے یا چہرہ کھلا رہنے سے؟ چہرہ کھلا رہے گا تب فتنے کے اندیشے زیادہ ہوں گے. اس لیے حکم دیا گیا کہ عورتیں تکلیف سے اذیت سے بچنا چاہتی ہیں تو اپنے چہروں کو ڈھانپ کر نکلیں. یہ جو آیات کی تشریح ہوئی, اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں, یہ جب آیات نازل ہوئی تو اس وقت مسلم معاشرے میں ان آیات پر عمل کس طرح ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدار تھی, ہمیشہ آپ کے قریب رہنے والی تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمل یہ تھا کہ وہ اپنے چہرے پر پردہ ڈالا کرتی تھی, چہرہ چھپایا کرتی تھی. واقعہ افک کا مطالعہ کریں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے ایک بدترین الزام لگایا. جس وقت قافلہ نکل کر چلا گیا, حضرت عائشہ سوئی رہی, حضرت عائشہ ضرورت کے لیے گئی تھی, آ کر دیکھا کہ قافلہ نکل گیا ہے, پریشان ہو گئی, کہاں جا سکتی ہیں, ایک جگہ بیٹھ کر لیٹ گئی, نیند آ گئی. پیچھے سے ایک صحابی جو آ رہے تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ, انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ یہاں پڑی ہوئی ہیں. حیرت کے مارے افسوس کے ساتھ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آواز سن کر میں فوراً بیدار ہو گئی اور اٹھ کر میں نے فخمرت وجہی بجلبابی, فخمرت میں نے اوڑھنی اوڑھ لی, وجہی اپنے چہرے پر, بجلبابی جلباب کے ذریعے سے میں نے اس چادر کو لے کر, برقعے کو لے کر اپنے چہرے کو ڈھانک لیا. کیوں؟ چہرہ کھولنے کی اجازت تھی اس لیے نہیں, بلکہ قرآن مجید کی آیت سے انہوں نے یہی مفہوم سمجھا تھا کہ چہرہ چھپانا چاہیے. وہ کہتی ہیں کہ آیت حجاب سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا, وہ مجھے پہچانتے تھے, میں نے فوراً چہرے پر چادر ڈال لی. حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہا, ان کے بیٹے ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں, معلوم ہوتا ہے اپنے بیٹے کی حالت معلوم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, بیٹے کی میت کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں. جس وقت وہ آتی ہیں وہی منتقبہ, روایت میں الفاظ ہے کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی تھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ ان آیات سے انہوں نے یہی سمجھا کہ چہرے کو چھپانا چاہیے. وہ جب آتے ہیں تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے خاتون, ایسی پریشانی کے عالم میں جہاں ایک عورت اپنے بیٹے کی میت کی خبر سن کر ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے, ایسی حالت میں تم اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر آئی ہو؟ تو اس ام خلاد رضی اللہ عنہا نے جو جواب دیا اس جواب پر غور کرنا چاہیے. وہ کہتی ہیں کہ ان ارز ابنی فلن ارز حیائی, میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے, اپنی حیا نہیں کھوئی ہے, اپنی شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ اشارہ کر رہی ہیں کہ چہرہ کھلا رکھنا یہ حیا کو کھونے کے مترادف, بے حیائی ہے ان کے الفاظ میں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے بیٹا کھویا ہے, چہرہ میں نے حیا نہیں کھوئی ہے, اس وجہ سے اس حیا کو باقی رکھنے کے لیے میں چہرے پر پردہ کر کے آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے جو عیدگاہ میں آنا چاہتی ہیں نہیں آ پاتی,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں عیدگاہ میں آنا چاہتی ہیں انہیں آنے کی اجازت دی جائے، انہیں لے کر آئیں۔ خواتین نے پوچھا کہ اگر ان کے پاس جلباب نہ ہو، برقع نہ ہو، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے پاس بڑی چادر ہے وہ چادر کے 2 ٹکڑے کرے اور اپنی بہن کو دے۔ یعنی حکم یہ دیا کہ عیدگاہ میں بھی آئے تو جلباب اوڑھ کر آئے، چہرے کا پردہ کر کے آئے۔ یہ دلائل ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ قرآن اور سنت اور روایات یہ کہتی ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے۔ آپ ذرا اس کی ضرورت پر بھی غور کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ بھلائی اسی میں ہے کہ چہرے کا پردہ کیا جائے، ورنہ جو اسلام معاشرے کو فساد سے، بگاڑ سے، خرابیوں سے روکنا چاہتا ہو وہ اسلام چہرہ کھولنے کی اجازت دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فساد اور بگاڑ سے روکنے کے لیے اسلام نے یہ تعلیم دی کہ اپنے چہرے کو چھپایا جائے، ورنہ آپ دیکھیں آپ کا تجربہ اس بات کی گواہی دے گا کہ جن دکانوں کے اندر، جن کمپنیوں میں، جن آفیسز میں، جن اسکول اور کالجز میں، جن جماعتوں میں، جن اداروں میں، جن تنظیموں میں چہرہ کھلا رکھنے کا رواج ہے، وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، باقاعدہ چہرے کو دیکھ کر گفتگو کی جاتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی جاتی ہے، وہاں آواز کا پردہ نہیں ہوتا، آواز کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں مرض ہے اس کے دل میں خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ اکثر و بیشتر اداروں کے اندر، اکثر و بیشتر کمپنیوں کے اندر جہاں چہرہ کھلا رہتا ہے وہاں نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ یہ ہمارا تجربہ ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ چہرے کا پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید نے جب نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، نگاہوں کی حفاظت کافی ہے، نگاہوں کو محفوظ رکھا جائے تو چہرہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے یہ سوال کیا جائے، میں ان سے سوال کرتا ہوں، اگر چہرے کی حفاظت نگاہوں کا نیچے رکھنا کافی ہے، نگاہوں کی حفاظت کافی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو لگا کر نکلنے سے منع کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیروں کی آواز کو ظاہر کرنے سے منع کیوں کیا ہے؟ آواز میں نرمی پیدا کرنے سے منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ شریعت جانتی ہے، شریعت بھیجنے والا جانتا ہے، وہ خدا جانتا ہے کہ عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے نظروں کی حفاظت کافی نہیں ہے، نظروں کو محفوظ رکھنا، نظروں کو نیچا رکھنا کافی نہیں ہے۔ نظروں کو نیچی رکھنے کے ساتھ ساتھ عورت کی طرف سے ان تمام چیزوں کی احتیاط ضروری ہے کہ وہ آواز کو نرم نہ رکھے، آواز کو سخت بنائے، خوشبو لگا کر نہ نکلے، یہ عورت کی طرف سے احتیاط ضروری ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، ہم اپنی رقم، اپنے پیسے بینک میں جمع کرتے ہیں، ہمارے رقم بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کے جویلریز ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ایک لاکر کا انتظام ہوتا ہے۔ بینک کے باہر ایک چوکیدار کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے پاس رائفل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے، نادان شخص یہ کہے کہ لاکر کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے لاکر کی؟ دیکھیے لاکر بنانے کے بعد اس چوکیدار سے زیادہ اعتماد لاکر پر ہوتا ہے، اس چوکیدار اور گن مین پر نہیں ہوتا، زیادہ اعتماد لاکر پر ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ کیا ضرورت ہے لاکر کی، صرف اس چوکیدار کا رہنا کافی ہے، اس گن مین کا رہنا کافی ہے، جس طرح اس کا یہ کہنا نادانی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظروں کی حفاظت کی چوکیداری کے ساتھ ساتھ، آوازوں کی حفاظت کی چوکیداری کے ساتھ ساتھ عورت کی عزت اور عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے چہرے کے پردے کے مضبوط لاکر کا بھی انتظام کیا۔ یہ حفاظت، یہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح عورت اپنی آواز کو محفوظ رکھے گی، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے گی، اسی طرح نظروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، چہرے کے پردے کا لاکر بھی ضروری ہے۔ قابل احترام حاضرین کرام، یہ دلائل اور حکمتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آخر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بات جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کی کہ چہرے کے پردے کے سلسلے میں صحابہ کے درمیان اور بعد کے علماء کے درمیان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر حالت میں اختلاف ہے، ہر صورت میں اختلاف ہے، نہیں، اختلاف صرف اس صورت میں ہے کہ جب چہرے سے کوئی فتنہ پیدا نہ ہو، ورنہ اگر چہرہ کھلا رکھنے سے فتنہ پیدا ہونے کے امکانات ہیں، فساد اور بگاڑ پیدا ہونے کے امکانات ہیں، تو جو صحابہ یا پھر جو لوگ چہرہ کھلا رکھنے کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اب چہرہ چھپانا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں موجودہ دور کے اندر چہرے کا کھلا رکھنا فتنے کے باعث ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین، حلال واضح ہے، بعض امور میں یہ چیز حلال ہے، یہ کلیئر ہے، والحرام بین، اور حرام چیزیں جو ہیں وہ بھی کلیئر ہیں، یعنی جن کے دلائل حلال ہونے کے وہ تو کلیئر ہیں، واضح ہیں،
لیکن وبینہما مشتبہات، بعض امور ایسے ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں جس میں شک پیدا ہو جاتا ہے، ڈاؤٹ فل ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے بیچ میں اگر کسی امر کے سلسلے میں یہ ڈاؤٹ پیدا ہو جائے، شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس ڈاؤٹ فل چیز سے پرہیز کیا جائے۔ فمن اتقى الشبہات، جو شخص ڈاؤٹ فل چیزوں سے، مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، بچ جاتا ہے، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس کا دین بھی محفوظ ہوگا اور اس کی عزت بھی محفوظ ہوگی۔ اور جو شخص فمن وقع فی الشبہات، جو ڈاؤٹ فل چیزوں کے اندر پڑ گیا، وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ یہ جو مسئلہ ہے چہرے کے پردے کا، حلال ہونے کی بھی دلائل ہیں، چہرے کے پردے کی بھی دلائل ہیں، چہرہ کھلا رکھنے کی بھی دلائل ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں بہتر یہ ہے کہ اس طرز عمل پر اختیار کیا جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور وہ طرز عمل یہ ہے کہ عورت اپنے چہرے کا پردہ کرے۔ قرآن مجید کی آیات اور یہ احادیث بتاتی ہیں، میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھیں، سورہ نور کی آیت نمبر 31 دوبارہ جا کر آپ مطالعہ کریں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 اور بخاری شریف کی روایات، ابو داؤد کی روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا پردے کے مقصد کے اعتبار سے اور پردے کے روح کے اعتبار سے انتہائی ضروری ہے۔ چہرے کا کھلا رکھنا اکثر و بیشتر ہمارے تجربے کے مطابق لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کا، عورت کے اندر بھی اور سب سے بڑھ کر مرد کے دل میں بھی خواہش اور فتنہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر معاملے میں اس چیز کی طرف رہنمائی کرے جو صحیح ہو اور حق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق ہی کی صورت میں دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل ہی کی صورت میں دکھا اور اس سے پرہیز کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ